اور اسرائیل کی جو جنگ بندی ہے اب یہ کتنے دن تک قائم رہتی ہے؟ ویسے راج صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملات بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں؟ اب جیسے اس نے نیوکلیئر سائٹ کو کہہ دیا کہ میں نہیں بناؤں گا تو مطلب اور کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بھی ایک رائے ہے، اور یہ بھی بہت سے ایسے لوگ جو کہ انٹرنیشنل افیئرس کو پڑھ رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ خود چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر ایران ایک ہوا بن کر رہے، کیونکہ اس نے ایران کے ذریعے اسرائیل کو بھی کنٹرول کرنا ہے، نتن یاہو کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو چودھریوں والا سیٹ اپ ہوتا ہے نا، وہ گاؤں کے چودھری سے لے کے امریکی صدر تک ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ جو اس طرح تھوڑے سے پر نکالتا ہے نا، وہ ایس ایچ او کو فون کرتے ہیں، پکڑو، پکڑ کے 5 جوتے مرواتا ہے، پھر خود ہی چھڑوا دیتا ہے۔ تو ٹرمپ ہو یا کوئی گاؤں کا یا ضلع کا چودھری ہو، اس کا یہ سٹائل تو ہوتا ہے۔ جو بات آپ کر رہی ہیں یہ بات درست ہے کہ جس طرح اس نے کٹ لگوائی ہے اسرائیل کو، اور دیکھتا رہا انڈیا کو، ایون انڈیا کو اس نے کٹ لگوائی، اس نے کہا جی نہیں میں تو غیر جانبدار ہوں، جی آپ کریں۔ اور پہلی دفعہ امریکہ نے اس طرح کا سٹانس لیا۔ جن کا نام ٹرمپ ہے نا جی، ٹرمپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹرمپ صاحب ہیں کیا۔ ٹرمپ صاحب کوئی واریر قسم کے، کوئی ایسے جرنیلی قسم کے پریزیڈنٹ نہیں ہے، وہ ایک بزنس مین ہے۔ وہ ہر چیز کو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، اور وہ پلے کرتے ہیں، کھیلتے ہیں ہر چیز سے۔ جیسے ایلان مسک کو انہوں نے کہاں سے اٹھایا، کہاں پہنچایا، اور پھر کہاں بیچ دیا۔ اسی طرح ان کی ایک پوری ہسٹری ہے۔ بہت سارے دوست زندگی میں چلے، بہت سارے دوست بچھڑ گئے۔ اسی طرح وہ چیزوں کو لیتے ہیں اپنے ایک سٹائل میں۔ اسرائیل کو ایک خاص حد تک انہوں نے لفٹ کرائی، پھر اس کو بچہ بنایا ذرا اچھے طریقے سے، پھر ان کو ٹھوٹے شوٹے مارے، اور پھر اس کو اوقات کے اندر لایا، اور اوقات کے اندر لا کے پھر اس کو ایک ڈبے میں بند کر دیا۔ آپ نے جو بیسک کویسچن اٹھایا تھا نا کہ کیا یہ جنگ بندی رہے گی یا کیا ہوگا، ایران نے دیکھیں یہ راستہ اسرائیل کا نا بند کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ایران ڈیمیج ہوا، اور کب تک یہ ڈیمیج اس کا ٹھیک ہوگا اور اس کی ریپیئر کب تک ہوگی، لیکن اس سے بھی بڑا کویسچن ہے کہ اسرائیل کا جو پرسیپشن تھا، وہ پوری دنیا میں تباہی اور بربادی جو ہوئی ہے، اس کا بھرم ختم ہوا ہے، اس کی بلڈنگیں وہاں سے گری ہیں، تمام سرمایہ کار وہاں سے بھاگ گیا ہے، وہ یہودی وہاں سے بھاگ گئے ہیں، جو اس نے قبضہ کیا تھا جگہ پہ وہ فلسطینی واپس لے رہے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر اسرائیل کے لیے بڑا ہی مشکل ہوگا، اور ایک عرصہ لگے گا اس کو دوبارہ کھڑا ہونے کے لیے۔ اور آگے چل کے ایران بڑی طاقت بنے گا، یہ میں آج کہہ رہا ہوں، آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اس لیے طاقت بنے گا کہ ایران کے اندر موساد کا اور راہ کا جو نیٹ ورک تھا وہ ختم ہو گیا، یا ہو رہا ہے، کچھ تھوڑا بہت جو بچ گیا وہ ختم ہوگا۔ اب ایران، چائنا، پاکستان، ٹرکی، یہ سارے لوگ مل کے یہ آگے بڑھیں گے، عراق کی طرف بھی، یہ شام کی طرف بھی، جہاں جہاں اسرائیل نے ظلم کیا ہے۔ یہ صرف ایران کو تھوڑا سا ٹیسٹر لگانے کی ضرورت ہے۔ عراق کے اندر بھی ساری عوام اسرائیل کے خلاف ہے، شام کے اندر بھی ساری عوام خلاف ہے، لبنان کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ تو وہاں پہ تھوڑی سی ورکنگ کی ضرورت ہے، تو اسرائیل کا وہاں سے بھی بوریا بستر گول ہو جائے گا۔ اسرائیل کا جو توسیع پسندی کا اور گریٹر اسرائیل کا خواب ہے، وہ بہت عرصے کے لیے ڈبے میں بند ہو وہ تو ڈیمیج ہو ہی چکا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ جس طریقے سے انہوں نے ایران نے جو کیا ہے نا، ایٹ لیسٹ وہ یہی ہے کہ ایک نیوکلیئر پاور، ایک ایسی اسٹیٹ جس کا بھرم تھا پوری دنیا میں، ان کا آئرن ڈوم ہو، ان کے ویسے میزائل ہوں، مطلب ایسا تھا کہ اسرائیل از انٹچبل، لیکن ایران نے اسے ٹچ کر کے دکھا دیا ہے۔ بٹ رانا صاحب، آپ کو یہی کہ سیز فائر صرف یہی تک رہے گا یا آگے چل کے بھی کچھ؟ اچھا نہیں، جب حزب اللہ نے حملہ کیا تھا تب بھی ہم نے اسی طرح کی باتیں کی تھی کہ وہ انٹچیبل تھا، اور ہم نے ان کا آئرن ڈوم اڑا دیا، اور لیکن اس کا جب ٹاپ لیڈرشپ ختم کی نا، حزب اللہ کو سمجھ نہیں آئی کہ آگے چلانا کیسے ہے۔ لیکن ہم نے تو ان کا وہ ختم کر دیا تھا، تو پھر مزید ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد تو 70,000 کیا نام ہے فلسطینی شہید ہو گئے، اسرائیل نے وہاں پہ مارا، جینوسائیڈ کیا۔ اب یہ کل انہوں نے پھر 100-150 بندے مار دیے۔ تو میرا بھائی تو کہہ رہا ہے کہ جی وہ فلسطین اور اسرائیل جو ہے بالکل تباہ ہو گیا، وہ اس نے تو کل اور مار دیے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ہمیں جذباتیت سے نکل کے ریشنل ہو کر سوچنا پڑے گا۔ امریکہ، یورپ، یہ ساری قوتیں، یہ ساری، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے نسیم حجازی کا کوئی ناول پڑھ رہا ہوں، وہ ختم ہو گئی ہیں، قسطنطنیہ فتح ہو گیا، اور کیا اندلس پہ جھنڈا لگ گیا۔ بھائی نہیں لگا، انہوں نے کل بھی بندے مارے ہیں مسلمان وہاں پہ، آج بھی انہوں نے حملے کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو بے شرم ریاستیں ہیں،
کیا یہ آپ ایک دم ایران سے مل جائیں گی؟ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ایران ایٹمی قوت بنے، مسلم قوتیں نہیں چاہ رہی تھی، ٹھیک ہے نا؟ کس نے رستے دیے تھے اسرائیل کو اپنے طیارے لانے کے؟ وہاں سے لبنان، عراق، اردن سے شروع ہو کے یہاں تک آیا، ٹھیک ہے؟ قطر سے حملے ہوئے، وہ آذربائیجان سے حملے ہوئے، تو کیا ایک رات میں ساری دنیا ایک دم پلٹ گئی؟ اور نہیں ایران بڑی طاقت بنے گا، بھئی ایسا نہیں پتا، میں نہیں کھیلتا جی ایران کو بڑی طاقت بناؤ. یہ کیسے آپ عجیب و غریب خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں الٹے سیدھے. بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ طے شدہ تھا کہ ایران کو ایٹمی قوت نہیں بننے دینا، انہوں نے نہیں بننے دیا. اب آپ جو مرضی ناول لکھتے رہے، جیسے مرضی ناول لکھتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لیکن میں ایک ہی بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ مسلم امہ جو ہے وہ اس سطح پہ بے حس اور اس سطح پہ وہ ہو چکی ہے کہ اگر وہ آج ایران کے ساتھ کھڑے ہو کے اعلان کر دیتے نا کھلا ڈلا، تو شاید کچھ اور سچویشن ہوتی. یہ کچھ دنوں کی بات ہے. اسرائیل یا تو اگر اتنا ہی تباہ ہو گیا ہے، لاشیں نکل رہی ہیں، بینکر تباہ ہو گئے ہیں اور ایڈن ڈوم تباہ ہو گیا ہے، تو پھر کل 150 غزہ میں لوگ نہیں شہید ہونے تھے. اسے ڈر کے چھپ کے بیٹھ جانا چاہیے تھا. اصل میں وہاں پر ریٹیلیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ریٹیلیٹ نہیں، وہ گنڈا ہے نا، جو اس نے جہاں سے جو ٹارگٹ لینے وہ لے لیتا ہے. ایران امریکہ کے اندر جو جوئش لابی ہے جو الیکشن جتواتی ہے اور الیکشن ہرواتی ہے، ایک رات میں وہ جوئش لابی اسے کہے گی ٹرمپ کو کہ نہیں ہوں تو ہے تو ہاتھ چوک. میں اسی طرف آنے لگی تھی رانا صاحب. یہ جو ڈیپ سٹیٹ جو امریکہ خود یہ ٹرم یوز کرتا ہے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے لیے، امریکہ کے اندر بھی تو ڈیپ سٹیٹ ہے. وہ ڈیپ سٹیٹ کیا چاہتی تھی کہ ٹرمپ نے یہ خود فیصلہ کیا ہے یا پھر یہ کیونکہ اسی اسٹیبلشمنٹ اور اسی ڈیپ سٹیٹ کے اگینسٹ جا کے ٹرمپ جیتا ہے، تو اب کیا انہی کے ہاتھوں کا ٹول بنا ہوا ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جیتا ہے، ڈیپ سٹیٹ کے خلاف نہیں جیتا. وہاں کی جو انٹیلیجنسیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی اور ہیں، ان پہ جوئش لابی کا پورا کنٹرول ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک اتنے سے اسرائیل کو پھیلا کے اتنا بڑا کر دیا کہ اب یہ غزہ وزہ بھی اس میں چلا جائے گا اور ان لوگوں کو اٹھا کے وہ مصر کے جو کیمپ ہیں ان میں پھینکنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ یہ اتنا بڑا پلان ایوے کر کے بیٹھ گئے. ہاں یہ رک سکتا ہے اگر مسلمان جو حکمران ہیں وہ ہوش کے ناخن لے لیں. میں غیرت کہنے لگا تھا، وہ میں آؤٹ آف سٹاک ہے وہ چیز، تو میں ایوے کہہ دوں. تو بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹارگٹ امریکہ نے لینے تھے وہ لے لیے. یہ روس، یہ چین، یہ پھوکے پلوان ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کچھ نہیں. چین آج تک کسی پریکٹیکل جنگ کا حصہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے، وہ روس یوکرین میں پھنسا ہوا ہے. یہ کہنا نا وہ دونوں آ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، یہ ہم نے ایک ہوائی قلعے بنائے ہوئے، انہوں نے جو کرنا سی آ کے کرتا، جو چاہیں گے پھر کر دیں گے. اور ٹرمپ جو ہے وہ ایک ایسا طوطا چشم آدمی ہے، میں اسے شو بوائے کہتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کاروباری ہے، وہ تو دنیا کی گھٹیا ترین جو ٹی وی پہ WWF آتی ہے، جو ہوتی ہی ساری ریسلنگ کیا نام ہے پلانٹ ہوتی ہے ساری، اس کا سب سے بڑا اسٹار تھا. اس نے تو اور ریسلنگ کے اندر اسے چپیڑ بھی مار دی تھی دوسرے پروموٹر کو، وہ انہی پلوانوں کے اندر اسی طرح کے ماری تھی نا. تو وہ ایک شو بوائے ہے، اسے شوق ہے اس طرح کے کرتب دکھانے کا. وہ دکھاتا ہے آپ ہی پانا کنڈیاں تھے، آپ ہی کھینچنا ڈور کا، آپ ہی لڑوا دیتے، آپ ہی کہتا ہے صلح کر لو، میں بڑا ماما چاچا ہے. اور دنیا کے امن کا سب سے بڑا دشمن تو خود ٹرمپ ہے. اچھا یہ بتائیں راج صاحب، کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ شو بوائے کا تو چلو رانا صاحب نے کہہ دیا، وہ ابھی یہ اسٹیبلشمنٹ یا ڈیپ سٹیٹ ان کے اگینسٹ جا کے سب کچھ کر رہا ہے یا ان کے ہی کہنے پر یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ وہی وہ چابی دیتے ہیں تو یہ بولتا ہے. What do you think؟ دیکھیے فضا، ایک اس کا اختلاف تھا جب وہ الیکشن لڑ رہا تھا اور پچھلی دفعہ وہ جیت گیا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے اس کی مخالفت کی اور اس کو حلف نہیں لینے دیا. اور اب دوسری بار پھر وہ جیتا اور پاپولیرٹی اتنی زیادہ تھی اور امریکن اسٹیبلشمنٹ نے اس کو راستہ دے دیا. فارم 45 اور 7 نہیں، امریکن اسٹیبلشمنٹ نے نیشنل انٹرسٹ میں اس کو راستہ دیا. اچھا، اور اس کو پریزیڈنٹ بننے دیا. اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو ملک دشمن تو نہیں ہے نا، انہوں نے دیکھا عوام کی ول ہے اور اس ول کے سامنے انہوں نے سرنڈر کر دیا، وہ پریزیڈنٹ بن گیا. اب جب کوئی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بن جاتا ہے تو وہ دشمنیاں مستقل بنیادوں پہ نہیں رہتی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈنڈا پکڑ کے کھڑا ہے اور ادھر جرنیل کھڑا ہے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. وہ جو صاحب جرنیل ان کی مخالفت کر رہے تھے وہ پہلے دن ہی انہوں نے فارغ کر دیے، نئی رجیم آ گئی، نئی اپوائنٹمنٹس ہو گئیں
اب اس طرح نہیں ہو سکتا کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ روز اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ اس کو ڈنڈے مار رہی ہے, پھر مل کے چلنا پڑتا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ اور وہ سیم پیج کے اوپر ہے. یہ درست ہے کہ ان کا ایک امپریشن تھا اور وہ بڑا ایک مضبوط کیس تھا, کیس اور ود فیکس فگر انہوں نے کہا کہ اتنے بلین ڈالر یہاں پہ جرنیل مافیا ہے CIA کا, وہ کھا چکے ہیں جنگوں کے نام پہ, اور یہ ہمارا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. اور اس پہ قوم نے لبیک کہا, قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی, اس نے کہا یہ میرے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اور یہ مت لگائیں. اور ابھی دیکھیں بمبارمنٹ اس نے کی نا, نتیجہ دیکھ لیا, پوری قوم کھڑی ہو گئی, پوری قوم نے ٹرمپ کی ایسی تیسی کر دی. یہ ہوتی ہیں قومیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ نیریٹو بیچا تھا اور آج آپ کیا کر رہے ہیں, پوری قوم کھڑی ہوگی اور اس کو واپس بیک آؤٹ کرنا پڑا. ٹھیک ہے, اور وہ بیک آؤٹ کر کے اس جنجل سے نکل گیا. یہ دلدل تھی, اس کو سمجھایا گیا یہ ایک بہت بڑی دلدل ہے, اس میں آپ پھنس جائیں گے, نکل نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے, ہماری قوم کا بھی حال سن لیں. ہم کیا انٹرنیشنل افیئرس کو بات کریں, کوئی ملک کے اندر کی جو صورتحال ہے, آج KP اسمبلی کے اندر سے جو بل ہے, بجٹ ہے, وہ منظور ہو چکا ہے اور اس کی عمران خان سے مشاورت کی جانی تھی. گنڈاپور صاحب کو طلب کیا گیا تھا, لیکن اس کے باوجود بجٹ بھی پاس ہو گیا. آج ان کی ضمانتیں تھی عمران خان کی, وہ بھی فیصلہ جو کل محفوظ ہوا تھا وہ سنا دیا گیا کہ ضمانتیں نہیں ہوں گی. اب علیمہ خانم سے جب سوال پوچھا گیا, میں ذرا ان کا اداس لہجہ, میں تو صرف ایک وہی کہوں گی ذرا ان کا لہجہ سنیں, انہوں نے کیسے بتایا ہے اپنے بھائی کے بارے میں. میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گئے, تو پھر اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں. یہ بات ذہن نشین کر لو کہ مائنس عمران خان اس وقت ہوگا کہ جب ہم زندہ نہیں ہوں گے. یہ سن لیں عمران خان کے مخالفین اور ان کے ساتھ جو لوگ ملے ہوئے ہیں, چاہے ہمارے اندر کے ہیں یا باہر کے ہیں, یہ سن لیں کہ مائنس عمران خان جب تک ہم زندہ ہیں کسی کا باپ بھی مائنس عمران خان نہیں کر سکتا. اور دس از اے کلیئر میسج ٹو ایوری ون آل اوور دا ورلڈ کہ مائنس عمران خان ول بی over our dead bodies. اس بات کو سمجھ لیں, اپنے اندر کے منافقوں کو, اپنے اندر کے سازشوں کو, اپنے اندر اور باہر کے دشمنوں کو, عمران خان کے دشمنوں کو پہچانیں. یہ آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا کر, آپ کو کنفیوز کر کے آپ کی تحریک کو, آپ کے مقصد کو, آپ کی لیڈر کی تحریک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. واہ کیا بات ہے, پورے گنڈاپور صاحب تیار ہو چکے ہیں نئے لیڈر بننے کے لیے. گنڈاسا لے کے باہر آ گئے. انہوں نے کیا یہ آئی تھنک منافقوں کو یہ اندر ان کی بہن نہیں کہا ہے, اور باہر والوں نے تھوڑی کہا. شیشہ رکھا ہوا تھا جس سے باتیں کر رہے تھے نا, اچھا منافق سن لیں تو وہ پھر سامنے سے ہی وہ دیکھ لیا. اچھا ویسے رانا صاحب, یہ گرجدار آواز اور یہ مطلب سن لیں اور یہ اور وہ اور ڈائیلاگز اور یہ اور وہ, یہ ان کو یہ خوش فہمی ہے یا ان کو لگتا ہے کہ عوام ان کی وجہ سے ان کے ساتھ ہے؟ ایک نا بندہ کچھ 6 فٹ کا, اسی طرح بڑی بڑی مونچھیں اور بڑی گرجدار آواز, اس نے جناب یہاں گن لٹکائی ہوئی اور کمرے میں ٹہلا, تو کس نے کہا کہاں کی تیاری ہے, کہتا وہ شیر کا شکار کرنے جا رہا ہوں. تو کہتا ہے بھائی جا نہیں رہے, کہتا وہ گلی کتا بیٹھا ہے میں جان نہیں دیتا. اتنے بہادر ہوتے ہیں یہ لوگ, بس اتنی ان کی بہادری ہے. ٹھیک ہے بھائی, دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, ویسے ریشنل سوچیں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر وہ یہ بجٹ پاس نہ کرتے تو وہاں گورنر راج لگ جاتا. گورنر راج لگنے کا مطلب تھا کہ PTI کے ہاتھ سے حکومت چلی جاتی. اگر ہم اسے ایمانداری سے دیکھیں تو بات اتنی تو ٹھیک ہے, لیکن پھر آپ کو یہ بڑھ کے ماننے کی ضرورت کیا ہے کہ عمران خان اگر نہیں کہیں گے تو پاس نہیں ہوگا. عمران خان کے بھائی تم کیوں ایسی پھوکی تڑیاں لگا رہے ہو, کیوں ایسے کہتے ہو کہ لوگ گنڈاپور کو گنداپور سمجھنے لگے؟ آپ کیوں اس طرح کی کرتے ہیں؟ عجیب و غریب کہانیاں نہ سنائیں, حقیقت سنا دیں. بھئی وہ 16 اضلاع سے میں گیا, میں درخت پہ بیٹھ کے میں نے کیلا کھایا, وہاں مجھے پونڈ لڑ گیا, تو میں وہاں سے چھلانگ ماری, تو میں اڑتا باجی کے ادھر سے یوں ہوتا ہوا گیا. میں نہ سناؤ کہانیاں نا, تم سچ بتا دو کہ بھئی میں اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ٹکرا سکتا, میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ایک حکومت چلانی ہے اور یہ میری مجبوری ہے. اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو یہ حکومت چلی جائے گی. لیکن اس کے باوجود یہ بات اس کی بالکل ٹھیک ہے. عمران خان کو اگر وہ تو ان کی بہن ہے نا, اس لہجے میں جو دکھ اور تکلیف تھی وہ آپ بولتے ہوئے آپ کے چہرے پہ نظر آ رہی تھی. ہر اس بندے کے جو اپنا بھائی رکھتا ہے اور ہر وہ بھائی جو اپنی ایک بہن رکھتا ہے اسے یہ وہ دکھ محسوس ہو رہا ہوگا. انہوں نے رکی ہیں, ٹھیک ہے نا, جو کرب ان کے وہ لہجے میں تھا. لیکن میں صرف اتنا کہوں گا, مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا, رب کو پتہ ہے, اللہ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, کہ کل کیا ہونا ہے. لیکن میں اتنا ضرور علیم آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں یہ جنگ جو ہے نا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنے والے مائنس ہو کے بیٹھ گئے. بڑے بڑے پہلوان جو چلے تھے کہاں سے,
اور گنگا کو بہا دو، یوں کر دو اور یوں کر دو، اور آج زیرو ہو کے بیٹھے ہوئے، ان کا کہیں نام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اس عمران خان کو چیلنج کیا، آج ان کا کہیں نام نہیں ہے. صبح سے رات تک عمران خان پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. اور گنڈا پور کیا ہے؟ گنڈا چے شور پر گنڈا پور عمران خان کو مائنس کرے گا آج سے، یا لکھ لے میری بات، گنڈا پور مائنس ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. عمران خان کو خاک مائنس کرنا ہے اس نے، آج سے گنڈا پور مائنس ہو گیا، کل سے آپ کو پتہ چل جائے گا. گنڈا پور کیا مائنس ہوگا؟ اس نے سی ایم ہے، اس نے چلانا ہے، چاہے طاقت کے زور پر چلائے چاہے ڈنڈے کے زور پر چلائے. عوام کی محبت یہ تو کے پی کے کی عوام ہی جانے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں اور کس کے کہنے پہ چل رہے ہیں. راج صاحب واٹس یور ٹیک آن علیمہ خانم کی گفتگو؟ تو آپ نے سنی ہے، وہ کہہ رہے ہیں لگتا ہے مائنس ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ گل ختم ہو، گل ود نہیں گئی، گل مک گئی ہے. فضا، یہ علیمہ خان کو کافی لیٹ پتہ چلا ہے. اچھا. میرے سمیت بہت سارے لوگوں کو تو بہت ہی پہلے کا پتہ تھا، اور میں تو پروگرام میں درجنوں بار یہ کہہ چکا ہوں کہ علی مین گنڈا پور صاحب لاہور ہائی کورٹ میں آئے تھے، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر اس کو اجازت نہ ہوتی تو وہ گاڑی سے اتر کے اسٹیج تک اور اسٹیج سے اتر کے گاڑی میں بھی نہیں جا سکتا تھا. یہ بھی جیسے ہم بات کر رہے تھے نا کہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل میں میچ فکس تھا اور فلان، یہ موصوف جو ہے نا، یہ کلمہ حق جتنا کہتے ہیں اور اجازت لے کے کہتے ہیں اور پوچھ کے کہتے ہیں، جتنی اجازت ملتی ہے اتنی ہی بات کرتے ہیں. اور یہ بچے کو پتہ ہے. علیمہ خان کو اگر اتنا لیٹ سمجھ آئیے تو ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، گھر بیٹھیں سکون کریں. اگر دیوار کے دوسری طرف کوئی شخص دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کو صحافت اور سیاست نہیں کرنی چاہیے. دو کام کم از کم نہیں کرنے چاہیے. اتنی اسیسمنٹ تو ہوتی ہے. وہ صحیح کہا ہے اس نے، ایک بڑے قریبی بخاری صاحب جو دوست ہیں عمران خان صاحب کے، اس نے کہا کہ عمران خان پہ مجھے گلہ تھا کہ وہ مردم شناس نہیں ہے لیکن وہ عورت شناس بھی نہیں ہے. نہیں، بخاری صاحب کی بات تو بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کی سلیکشن اس میں وہ بری طرح ہمیشہ ہی ناکام رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ علی مین گنڈا پور سے یہ توقع کر رہا ہے کہ وہ ایک فریڈم فائٹر بنے گا اور خود کو جیکٹ پہن کے کسی گاڑی کے نیچے گھومے گا. بھائی یہ لیڈر سے پوچھنا چاہیے کہ وہ بندوں کی کس سے کیا چاہ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کس کی کیا کیپیسٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں علی امین کا کیا قصور ہے؟ علی امین کا کیا قصور ہے؟ مجھے ایک بریک پر جانا ہے، میں واپس آتی ہوں. یہیں سے ہم گفتگو آگے بڑھاتے ہیں کہ کیا ہے جی پی ٹی آئی کا عمران خان کا فیوچر. ضمانت تو آج بھی ان کی نہیں ہوئی ہے. ایک بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. اس سے متعلق 8 مقدمات تھے جن کا فیصلہ سنایا جانا تھا، اور فیصلہ جو سنایا گیا اس کے مطابق عمران خان کی ضمانتیں جو ہیں وہ مسترد ہو چکی ہیں. اگر ہو بھی جاتی تو انہوں نے کون سا باہر آ جانا تھا. بٹ سٹل راج صاحب کوئکلی کہ بھئی بہت بڑی باتیں پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہی ڈیٹس دے رہے تھے. وہ تو عید سے پہلے تک عمران خان کو باہر لے گئے تھے کہ مطلب بالکل ایسے معاملات طے پا چکے ہیں اور عمران خان عید جو ہے وہ باہر نکل کے کریں گے. فضا پہلے اب بریک میں چلی گئی، میں یہی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ امیچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ ابھی بھی ان کو میرے خیال میں کوئی 25-30 سال لگیں گے سیاست سیکھنے کے لیے. ایسی حرکتیں ہیں، ایسی ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ٹھیک نہیں. مثلا ٹرمپ صاحب آئیں گے تو یہ ہو جائے گا، فلانے صاحب آئیں گے تو یہ ہو جائے گا، فلانے صاحب آئیں گے تو یہ ہو جائے گا. یہ کیا ضرورت ہے ان ساری چیزیں کرنے کی؟ اور وہ سلمان صفدر صاحب ہیں، وہ کو 35 ڈیٹیں دے چکے ہیں. جی کل تو میں عمران خان صاحب کو لے کے ہی آؤں گا. اچھا عامر رضا صاحب، یہ اپنا گوہر صاحب، لطیف کھوسا، یہ سارے کے سارے لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں ورکرز کو، اور ورکر بھی مایوس ہو چکے ہیں. اور علی مین گنڈا پور صاحب ڈیوٹی پہ ہیں، وہ اپنی وزارت اعلیٰ سیدھی کر رہے ہیں. چلو علی مین گنڈا پور صاحب تو کمپرومائز تھے. وہ بھائی جتنے ایم پی ایس نے بجٹ پاس کیا ہے وہ سارے کمپرومائز ہو گئے، ساری اسمبلی بک گئی ہے. بھائی یہ آپ مطالبہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ جو غیر آئینی مطالبہ ہے؟ یعنی عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کیوں میسیج گیا کہ بجٹ پاس نہیں کرنا؟ بھائی جس کی وجہ سے اسمبلی ٹوٹ سکتی ہے، ایک لاسنس کریٹ ہو سکتی ہے، تو آپ بات کیوں کر رہے ہیں؟ مشاورت کے بغیر مشاورت دیکھیں، وہ مشاورت تو خود علی مین گنڈا پور صاحب خود ریکویسٹ کر کے کہتے ہیں مجھے جیل روکا جائے، میں نہیں جیل جانا چاہتا، اور وہ روک دیا جاتا ہے. اور پھر کہتے ہیں جی میں تو بڑی کوشش کر رہے ہیں، میں نے تو دیکھیں اتنی کوشش کر رہا ہوں کہ آ کے بیٹھ جاتا ہوں لیکن مجھے نہیں جانے دیا جاتا. آج ان کی بہن نے جو بات کر دی ہے علیمہ خان، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے ایک وار ڈکلیئر کر دی علی مین گنڈا پور کے خلاف. ہاں جی، انہوں نے کہا جی کہ اب علی مین گنڈا پور جانے اور اسی جانی.
तो पार्टी के अंदर ही अल्लाह के फजल से इतनी लड़ाइयाँ हैं, बाहर लड़ाई लड़ने की पोजीशन में ये नहीं, अपने घर के अंदर इतनी लड़ाइयाँ हैं। और अब खबर ये आना शुरू हो गई है कि पीटीआई का एक बड़ा ग्रुप पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहा है फिर, और उसमें कोई पंजाब के MNAs हैं, कुछ MPs हैं, और जंगीर तरीन साहब का जहाज़ दोबारा एक्टिव हो रहा है। अच्छा। और मखदूम अहमद के साथ मिल के उन्होंने कहा मैं सियासत करूँगा, ठीक है, और अब पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करूँगा। बिल्कुल ठीक। तो ये आपस की लड़ाइयाँ इनकी जो है वो लोगों को मायूस कर रही हैं। बिल्कुल और ठीक हो गया। सबसे बेचारा को बेखबर आदमी है तो वो जेल के अंदर बैठा हुआ है। नहीं, उसको सारी खबरें हैं, क्यों राना साहब, सही बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक अकेले अली अमीन गंडापुर का तो कसूर नहीं है ना, पूरी की पूरी असेंबली थी जिसने पास कर दिया बजट, और 30 तारीख तक जब टाइम था तो आज ही के दिन क्यों पास कर दिया बजट? नहीं देखिए, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि वो पास करना उनकी मजबूरी थी, अगर वो ना करते तो गवर्नर राज लग जाता। Still got 7 days, ठीक है ना, वो ठीक है, 23 till इसकी 30 कोई टाइमिंग अभी आपको कल इसकी वो समझ आ जाएगी। उन्होंने वजाहत ये भी करते हैं ना, ठीक है ना, अपनी कर देंगे। दूसरी चीज ये है कि ये जो जमानतों वाला मामला है ना, लतीफा ये है, एक ही तरह के केसेस में 9 मई के 6 केसेस में इमरान खान की एक ही तरह के केस में जमानत हो गई है, एक जज ने दी है, एक जज ने उसी तरह के केसेस में जमानत नहीं दी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो जज ठीक है या ये जज ठीक है, इसका फैसला ठीक है या उसका फैसला ठीक है। अब दिफात कौन सी लगी हुई है? एक सेम दिफात है, अच्छा, जिसमें ये हुआ है। सो मैं अदालतों को नहीं कह रहा, ठीक है, मैं अदालतें आजाद हैं, अदालत को नहीं, आप जज को कह रहे हैं, अदालत को नहीं कह रहे। नहीं अदालतें आजाद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे दुनिया में हमारी अदालतों का डंका बजता है, ठीक है। अब एक केस के अंदर जो मुलजिमा है 72 साल की कैंसर ज़दा डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनके आज तक जज साहब को वो नहीं पहुंचा सके, हुकूमत जो डॉक्यूमेंट्स अदालत में पेश होते हैं ना, वो हर दफ़ा वो कहते हैं नहीं पहुंच सके जी, वो अभी आए नहीं। 3.5 साल हो गए, पता नहीं च्यूटियाँ रखते हैं, च्यूटी चल रही है जो अब तक नहीं पहुंचे। उससे आपको ना रियासत का मिजाज समझना चाहिए कि रियासत अभी पीटीआई को किसी किस्म का कोई छूट, किसी किस्म का कोई रास्ता देने को तैयार नहीं है, ठीक है। वैसे अब इसी बात पे मैं आपको बताऊं कि जब एक सूबे का वजीर आला कहता है मैंने मिलना है तो नहीं मिलने दिया जाता, उसी वजीर आला का मुशीर आज इमरान खान से मिल के आया है, बैरिस्टर सैफ, जिनको ये कहा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, और वो मिल के आए। तो आप जरा समझें कि अगर बैरिस्टर सैफ मिल रहे हैं तो कोई ना कोई पैगाम ही लेके गए हैं ना, कोई ना कोई बात लेके गए हैं ना, कोई ना कोई मैसेज ही है ना जो कन्वे हो रहा है इमरान खान को, ठीक है। और दूसरी बात यह कि जितने जुल्फकार भाई ने उसको इमरान खान का कहा कि वो बेचारा जेल में अकेला, वही बेखबर है, सबसे बाखबर तो वही है। ਉਹਦੀ खबर ना ली तो तुम सारे परेशान हो जाते हो। एक खबर इमरान खान कोई निकाल दे, एक ट्वीट दे दे, एक कोई मैसेज कर दे, थरथली मच जाती है। आप कह रहे हैं बेखबर है, उसे यहां तक पता है कि कौन सा सियासतदान कहां पे सोया हुआ है। ये मत सुनाए मुझे कि वो मर्दम शनास नहीं है। तो बेनज़ीर भुट्टो ने जब फारूक लगारी को सदर बनाया था और फारूक लगारी ने बीबी की हुकूमत ख़त्म की थी, और बीबी ने सुबह फारूक लगारी को फ़ोन किया था कि फारूक भाई मैं ये क्या सुनी, तो उन्होंने कहा बीबी ऐसी कोई बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने 3 दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट से मामला किया और 3 दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें निकाल दिया। उन्होंने आज तक नहीं पता चला कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट से डील कैसे करनी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ताकत की अपनी डायनामिक्स है, ठीक है। और पाकिस्तान में हम इस्टेब्लिशमेंट की ताकत और रोल को इनकार ही नहीं कर सकते। तो ये कैसे मुमकिन है, एक SHO आए तो अभी जुल्फकार भाई पीटीआई की बातें करने लग जाएंगे अगर वो कहें, तो कैसे मुमकिन है कि इस्टेब्लिशमेंट से टकरा के आप सियासत करें। पाकिस्तान में पॉसिबल ही नहीं है। सियासत एस्टैब्लिशमेंट से टकरा के क्यों सियासत करनी है, साथ मिला के चले ना। इमरान खान के साथ जो खड़ा होगा वो यही समझा जाएगा ना कि वो तो एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट तो अमेरिका के अंदर भी एक लड़ाई जंग जीती गई है ना। देखिए वहां पर भी इस चीज को डिनाई तो नहीं किया जा सकता। मैं इस पे इजाज़त नहीं कर रहा, आप ठीक कह रही हैं कि अगर वो वहां जंग जीता तो वो बन भी गया ना सदर, बस। अच्छा, मैंने तो पहले कहा था, आपने शायद सुना नहीं, मैंने कहा नहीं फॉर्म 47 नहीं है ना वहाँ पे, इस वजह से मसला होता है। पेपर्स का हमेशा मसला ही रहता है, वो सिस्टमैटिक जो कंप्यूटर से होता है ना, अगर RTS ना बैठे तो फिर कुछ ना कुछ सही हो जाए। क्यों राज साहब, ऐसे ही है। ले अच्छा राज साहब एक बात बताएं, अगर आज इलेक्शंस हो, आज की डेट में कौन जीतेगा? भाई वो बताएं
कौन जीतेगा? देखिए मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ राणा साहब को बड़ी लेट समझ आई है और इनको हर बात की लेट समझ आती है और आज कहते हैं रियासत का मजाज देखना चाहिए। ओ भाई जे तानू मजाज की समझ आ गई तो उन्होंने समझा दो कि मजाज देखो। अच्छा नहीं, मुझे एक मिनट मुझे रियासत का मजाज मेरी सुन लेना बात। मुझे लेट इसलिए समझ आती है कि मैं खुद समझता हूँ, मुझे कोई समझा के नहीं भेजता। यार मेरी गुजारिश सुन तो फिर भी आप मेरे पे कह रहे हैं कि मुझे लेट समझ आ रही है, लेट समझ भाई आप मुझे कोई समझा के नहीं भेजता ना, मैं तो खुद समझता हूँ। चलो तुसी अपनी ठीक करो जल्दी समझो, ठीक है ना? नहीं मैं क्यों ठीक करा, वो जेड़ तेनू समझा देना उन्होंने ठीक कर ला तू, भाई मुझे क्यों कह रहे आप? राज साहब बताइए। राज साहब तुसी आप एसएचओ भी कह देता है, पता नहीं की कुछ कहता है, पता नहीं की कह रहे हो, एसएचओ आएगा तो पता नहीं की होगा। सुना करो मैंने क्या कहा, तुम्हारे खिलाफ नहीं कहा था, तो इधर तवज्जो रखो। मुझे बात कर लेने दे, मैंने बड़ी खामोशी से सुनी है। करें बताएं राज साहब बताएं। देखें ये सारी चीज़ें वो हैं जो राणा साहब फरमा रहे हैं, भाई रियासत का मजाज और फलाना मजाज, तो ये मजाज उनको समझना चाहिए। आज आके अली मीन गंडापुर को समझ आ गई तो आप भी समझे, आप सियासत कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट तो इस मुल्क की एक हकीकत है। नून लीग को अगर समझ आ गई गलतियाँ करके, जरदारी साहब को आ गई तो आप भी समझें, इसमें क्या इशू है। तो आप अगर ये तय कर बैठे हैं कि आप बहुत बड़े इनकलाबी और बहुत बड़े मज़ामती हो गए हैं, तो भाई मज़ामत तो इससे पहले भी बहुत सारे लोग कर चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग टीवी पे बैठते हैं जो बंदूकें लेके कभी जंग किया करते थे रियासत के ख़िलाफ़, उनको समझ आ गई है। और बहुत सारे लोग थे जो एग्ज़ाइल में चले गए। 70 की दहाई के अंदर पीपल्स पार्टी ने ये बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। आज वो सारी पीपल्स पार्टी अच्छे बच्चों की तरह बिहेव कर रही है। बिलावल साहब आज उसी फौज की तारीफ़ें करते हैं जिस पे उसके नाने का टकराव की एक सूरत हाल थी। तो अक्लमंद बंदा वो होता है जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है। अच्छा, बच्चे में और बड़े में फ़र्क क्या होता है? बच्चे को आप कहते हैं ना कि बेटा ये आग है तो इसकी तरफ नहीं जाना, वो जाता है, पहले हाथ जलाता है, फिर मुंह जलाता है, फिर बाल जलाता है, फिर बाल उड़ जाते हैं और उसके बाद वो कहता है वो आग है। तो सियाना अक्लमंद बंदा आग नहीं, वो समझता है कि आग है। अच्छा, बच्चे में और बड़े में फ़र्क ये है। तो ये है बचगाना एक पार्टी कि जो हर रोज़ गलती करती है, हर रोज़ उस आग को हाथ लगाती है, हर रोज़ हाथ जलता है, हर रोज़ बाल आधे जलते हैं, फिर तो अच्छा ये हो गया। तो भाई आप इस मुल्क में सियासत कर रहे हैं, अगर खुद अकल अगर अल्लाह ने कम आपके दिमागों में डाली है, वो किताब पढ़ लें, कोई 70 की दहाई के अंदर किताबें लिखी हुई पढ़ लें। प्राइम मिनिस्टर ऐसे ये भी बन जाए। अगर नून लीग इतनी दफ़ा गई है इक़्तिदार से, इतनी दफ़ा टकराव हुआ, तो उन्होंने कुछ सीख लिया ना। जरदारी साहब ने भी सीख लिया और पीपल्स पार्टी के पुरानी रजीम ने भी सीख लिया। 70 के अंदर जितनी रेजिस्टेंस पीपल्स पार्टी ने दी है वो भाई आप दे सकते हो। आपकी तो पूरी पार्टी के अंदर एक बंदा नहीं है कि जो भुट्टो की टीम के लेवल का एक बंदा नहीं है आपके पास, ना पहले था ना आज है। तो अगर भुट्टो साहब की वो टीम जिसमें मुबशर हसन था, जिसमें खर साहब थे, जतोई साहब थे, अगर वो कुछ नहीं कर सके और वो अल्टीमेटली लूजर रहे, और रियासत तो रियासत है, रियासत खड़ी रही, रियासत का टकराव का नतीजा उस वक्त ये निकला था। तो आपने कौन सी तोपें लेके आ गए हैं भाई? ठीक हो, आप में इतनी अकल होनी चाहिए। आप एक टकराव की कैफियत में बैठे हुए हैं आकड़ के, तो आप कल भी लूजर हैं, आज भी लूजर है। कई अली मीन गंडापुर आएंगे और निकल जाएंगे। अब ये बताइए बैरिस्टर सैफ, जो आप मुलाकात कोई अंदर से इनसाइड आई है कि क्या अंदर से क्या पैगाम आया है? अली मीन के साथ कोई नाराजगी वगैरह तो नहीं कुछ? नहीं, क्या तो मेरा भाई मेरे से ना गुस्सा कर जाता है। मैं जब को बात कहता हूँ कि जी, तो ये कहता है जी मैं शायद इससे पर्सनल हो रहा हूँ। बात ये है कि इस दौर से जिसमें से हम गुजर रहे हैं ना, सिचुएशंस बड़ी डिफरेंट है। भाई के आर्गूमेंट्स में बड़ी जान होती है, मेरे आर्गूमेंट ज़रा नरम होते हैं क्योंकि मैं जान डालना नहीं चाहता। अदरवाइज मैं ये कहूँ कि ये ज़रूरत क्या है कि आप हर पॉपुलर सियासतदान को अच्छा बच्चा बनाना चाहते हैं कि वो आपके बात के पीछे चले। हर पॉपुलर सियासतदान से ये एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि वो आपकी तरह सोचे या आपकी तरह सब कुछ करे? तो मैं तो एक वैसे आप इससे ज़्यादा तो मैं क्या, आप कह सकते हैं, आप सवाल उठा सकते हैं, आप बात करें, बिल्कुल बात करें, लेकिन ट्रंप से बड़ा तो कोई नहीं ना। अगर ट्रंप को अच्छा बच्चा बनना पड़ा, और कहाँ बनना है, कैसे बना है? ओ भाई पिछली दफा जीता हुआ था, हलफ नहीं लेने दिया। तो अभी उसने वो सबको चैलेंज करके बना है सदर।
बना ना, लेकिन उनके साथ चल रहा है। वो चल रहे हैं अब उसके साथ, भाई वो उनके साथ चल रहा है। उसके आपने खुद कहा है कि उसने आते ही जनरल्स को फारिग कर दिया ना, तो वो साथ चल रहे हैं। उसके बाद जहां उन्होंने कहा कि ये करना है, जहां उन्होंने कहा वापस हो जाओ। अच्छा, ये मुझे नहीं पता इनसाइड स्टोरी इनके पास आती हो कि जनरल कहते हैं उसे कि यूं करना है तो यूं करना है, तो मैं तो मुझे तो इत्तला ये मिली थी कि ट्रंप अपने फैसले खुद कर रहे हैं और उसको फॉलो करते हैं इदारे बाकी सारे। मुझे नहीं पता था कि वो उन्हें कोई और बता रहा है। एनीवे मैं इस पे तक जा भी नहीं जा रहा। आखिरी मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं देखें जी, मैं सिंपल सी बात है, मैं तो पाकिस्तान में ये चाहता हूँ कि एक जमहूरियत आए, ठीक है। ऐसे लोग ना आए कि जो धड़धल्ले से बैठ के कहें कि जी हाइब्रिड निज़ाम है और वो इनडायरेक्टली सारा कुछ मान भी लें। तो मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में एक अच्छी डेमोक्रेसी हो ताकि दुनिया में हमारा भी नाम हो। एस्टेब्लिशमेंट हमारी हकीकत है, उससे टकराना मुमकिन नहीं है, बिल्कुल ठीक उसके साथ चलना पड़ेगा। तो फिर अगर वो उसके साथ चलना पड़ता है तो फिर हाइब्रिड निज़ाम ही होगा, ठीक है। दोनों नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि साथ चलने में और झुक के चलने में फर्क है। बिल्कुल ठीक हो गया। एक दूसरे से किनारा कशी तो नहीं, ये एस्टैब्लिशमेंट या फौज है तो इसी मुल्क की ना, तो साथ लेकर अगर चलना है तो अपने अपने रास्ते, अपने अपने पाथवेज को डिसाइड करना होगा ताकि एक दूसरे में इंटरफेरेंस ना हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। फ़िज़ा रियाज़ प्रोग्राम नया दौर में आपको खुशरामदीद कहते हैं। ईरान और इसराइल की लड़ाई, कल तक तो ये सूरत हाल थी, शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। अब अमेरिका बहुत बुरे तरीके से जवाब देगा ईरान को, क्योंकि ईरान ने कल के दिन इसी वक्त तकरीबन जब अटैक किया था कतर के अंदर अमरीकी एयरबेस पे, तो उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद रिएक्शन बहुत ख़राब आएगा, बहुत बुरा आएगा और कोई आलमी जंग शुरू हो सकती है। और इसके अलावा जो सूरत हाल थी वो काफ़ी संगीन और ख़तरनाक थी। लेकिन अभी 24 घंटे गुजरने के बावजूद अब सूरत हाल ये हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से उन्होंने कहा है जी मैं अमन कायम कर दिया है और ईरान और इसराइल दोनों के दरमियान जंग बंदी का वक्त शुरू हो चुका है और दोनों फरीकैन ने जंग बंदी के लिए जो बात थी उसको कबूल कर लिया है। अब एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, कोई भी किसी पर कोई हमला नहीं करेगा और ईरान ने तमाम मुतालबात मान लिए हैं। उन्होंने कहा क्या, ज़रा आपको वो सुनाते हैं। Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. I'm not happy with Iran either, but I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. I got to get Israel to calm down now. So I think they both violated it. I don't think I'm not sure they did it intentionally. Iran will never rebuild its nuclear. From there, absolutely not. That place is under. ये गुफ्तगू आपने सुनी, होने का वो पूरे का पूरा जो अंडर प्रोसेस, जो अंडरग्राउंड सब कुछ था वो कोलैप्स हो चुका है। वहाँ से अब वो कोई अपना न्यूक्लियर इक्विपमेंट या कुछ भी नहीं बना सकता। लेकिन अब जाहिर है उन्होंने कुछ सेटिस्फाई तो करना था। पहले तो था कि मैं इसराइल के साथ खड़ा हूँ, इसराइल को ये है तो वो है। अब उन्होंने कहा जी आई एम वेरी अनहैप्पी विद इजराइल एज वेल। इसराइल के साथ जो कुछ हो रहा है मुझे उसको नेतन्याहू को काम डाउन करने की ज़रूरत है। मैं उसके भी जो अमल है उससे खुश नहीं हूँ, क्योंकि जब जंगबंदी के लिए कहा गया और उसको कबूल कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी एक भारी बम्बार्डमेंट की गई है इसराइल की जानिब से, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। अब पता नहीं इन्होंने यूक्रेन वाला मसला भी हल करवाना था, इन्होंने कश्मीर का मसला भी हल करवाना था, इन्होंने गज़ा का मसला भी हल करवाना था। अलबत्ता ईरान पर इन्होंने खुद अटैक कर दिया है। वो मसले हल करवाए या नहीं करवाए ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो खुद कर दिया है। यही सब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राना साहब, जुल्फ़िकार राज साहब मेरे साथ मौजूद है। राज साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है, पहले खुद अटैक किया, अटैक करने के बाद ईरान को कहा कि तुमने बग़ैर कोई भी शर्त अपनी रखे बगैर गैर मशरूत मुतालबात मानने हैं। उनके न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया, उनके रिहायशी इलाके तबाह कर दिए। उसके बाद कह रहे हैं जी मैंने इन दोनों को जंग बंदी करवा दिया। क्रेडिट गोज़ टू डोनाल्ड ट्रंप। देखिए फ़िज़ा, ये जो सारी कहानी है इस जंग की, वो नेतन्याहू की हट धर्मी तकब्बर और एक जहालत से शुरू होती है और नेतन्याहू और इजराइल के सरेंडर पे ख़त्म होती है। उन्होंने ये काम शुरू किया था, ईरान तो पहले ही सारी चीज़ें मान रहा था। तो इजराइल ने अटैक किया। जब ईरान ने एक गैर मुतवक्को तौर पे रिस्पॉन्ड किया, रिटेलिएट किया, और दुनिया सारी हैरान हुई कि ईरान के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई, तो उसके बाद बुनियादी तौर पे नेतन्याहू ने पहला काम तो ये किया कि उसने खींच के ट्रंप को इस जंग के अंदर लाने की कोशिश की और वो उसमें कामयाब रहा, चूँकि जूश की एक लाबी है अमेरिका के अंदर और उस लाबी को उसने इस्तेमाल किया और नतीजा ये निकला कि ट्रंप को इस जंग का हिस्सा बनाने में वो कामयाब हो। सही है। उसके बाद इसके बावजूद ईरान ने सस्टेन किया, ईरान ने फिर रिटेलिएट किया और इजराइल की ईंट से ईंट बजा दी।
اور نتیجہ یہ نکلا کہ نیتنیاہو ٹرمپ کو ریکویسٹ کرتا رہا کہ جی میری جان چھڑائیں اور اس معاملے کو چیپٹر کو کلوز کریں. آخری وقت میں میری اطلاع یہ ہے کہ جب ٹرمپ صاحب نے نیتنیاہو کے کہنے پہ ایران کے اندر اٹیک کیا اس وقت بھی خاموش سفارتکاری جاری تھی. ایک اہم شخصیت پاکستان کی تھی جو اس میں رول پلے کر رہی تھی, قطر اس میں رول پلے کر رہا تھا, اور ایران کو بتایا گیا تھا کہ جی 3 جگہ پہ وہ ٹارگٹ کریں گے, اور وہاں سے 400 کلو گرام یورینیم تھی ایران نے اپنی محفوظ جگہ پہ اس کو منتقل کیا, ٹرانسفر کیا, اور وہاں پہ سمبولکلی امریکہ نے ہٹ کیا اور اپنی بلے بلے کروا لی, چونکہ اس کی مجبوری تھی, اسرائیل کے ساتھ اس نے جانا تھا. ایران نے بھی یہی کیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ آگے چل کے ایران نے کہا کہ دیکھیں آپ نے تو بڑی زیادتی کی ہے, بار بار زیادتی کی ہے, اب ہماری بھی اس میں عزت نہیں رہتی. تو اس کو بھی سگنل ملا, گرین سگنل دیا گیا کہ آپ بھی یہ کر لیں, اور اس وقت بھی کہا گیا کہ آگے سے چیزیں ادھر ادھر کر لیں. تو ایران نے جب کیا تو بہت سارے لوگوں نے اس پہ بڑا شور مچایا کہ پوری عالمی جنگ چھڑ گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں دونوں طرف سے چیزیں کمپلیٹ ہو گئی. ٹرمپ صاحب بیچ میں آئے اور انہوں نے اس کی سیز فائر کروا دیا. یہ تو ساری اتنی کہانی ہے, لیکن اس کہانی میں کون لوزر ہے, کس کو کیا ملا, یہ امپورٹنٹ سوال ہے. نیتنیاہو کے خلاف اس کے ملک کے اندر بڑی نفرت پیدا ہوئی ہے, ہو سکتا ہے اقتدار وہ کھو بیٹھے. ایران نے گین کیا, ایران کو عزت ملی, سرخرو ہوا, اور ایک چیز ایران کو اس ساری لڑائی میں اور بھی ملی جو پہلے حاصل نہیں تھی. امریکہ نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ وہ گیس, تیل, جس کو بھی جو سینکشنز تھیں, اب اندازہ کریں کہ اس لڑائی کے اندر اٹھا لی ہیں, اور یہ بھی اس ڈیل کا حصہ ہے جو صلح ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے اس میں ایران ونر رہا, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, اور اسرائیل کی قسمت میں رسوائی ہے. انڈیا اور اسرائیل دونوں جو ہیں ان میں تو رسوائی رہی ہے. رانا صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں مبارک ہو دنیا, کانگریچولیشنز ورلڈ, کر دیا ایران اور اسرائیل کے درمیان میں نے سب کچھ. یہ ایسا نا بالی ووڈ مووی, مطلب ہالی ووڈ والے کب سے بالی ووڈ موویز پر چلنے لگ گئے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی یہ کس نے ڈیزائن کی ہے. خالی جگہ پہ تم اٹیک کرو, خالی جگہ پہ تم اٹیک کرو, دونوں کی عوام کہے گی واہ واہ کیا بات ہے, نوبل انعام پکا ہو گیا. ہاں, اور وہ کہے گا دیکھیں میں نے صلح کروا دی ہے, واہ. کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے وزود پشیماں کا پشیماں ہے, سارا کچھ کرا کے کہ جی وہ آڈیو لیک ہو گئی نا ٹرمپ کی جو ہوئی ہے, جس میں اس نے ایران کو لائن پہ لیا ہوا تھا اور اسرائیل کو, اور انہوں نے کہا کہ بچے بڑھو دو کیوں لڑن رہے ہو, چلو دو میں جفیاں پاؤ تے صلح کرو, خبردار آئندہ کوئی لڑیا تے میں چپیڑا ماراں گا جڑا ہوں لڑیا, چنگے بچے کھاؤ پیو روٹی کماؤ, بس ہوں نہیں لڑائی کرنی. مطلب ایسے جیسے کوئی ایک مذاق ہو رہا ہے. سنے پرینک, سنے ریاستوں کے عوام کے ساتھ پرینک کیا ہے, سنے پرینک کیا. امریکی اخبار کہتا ہے امریکی کہ بھارت نے جب حملہ کرنا تھا تو اس نے پہلے بتا دیا تھا کہاں ہونا ہے, پھر ہم نے امریکہ کو بتایا کہ ہم نے کہاں حملہ کرنا ہے, پھر اسرائیل نے امریکہ کو بتایا کہ میں نے ایران میں کہاں حملہ کرنا ہے, پھر امریکہ نے ایران کو بتایا کہ میں نے کہاں حملہ کرنا ہے, پھر ایران نے امریکہ کو بتایا کہ میں نے کہاں حملہ کرنا ہے. وہ کیسا پرینک کر رہے ہو یار تم لوگ, ہمیں پوری دنیا پینک ہے. تسی ایک دوسرے نو پہلے کہہ رہے ہو کہ اب میں ادھر حملہ کروں گا, تم وہاں سے اپنے بندے ہٹا لو, اچھا جی اب میں ادھر کروں گا اپنا سامان چک لو, ٹھیک ہے. تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے چند اوپر لوگ بیٹھے ہوئے عوام کے جذبات سے کھیل رہے ہیں, اور پھر اس ڈرامے کے اختتام پہ ایوارڈ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں وہ اسے نوبل پرائز ملے گا, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ 2 پرائز نہ دے دیں اسے نوبل کے, کہ احتیاطاً کہ دوجا بھی تو ہی لے لیں, پہلا بھی آپ لے لیں, دوسرا بھی آپ لے لیں, اچھا ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے, نہیں مجھے یہ بتائیں کیا رزلٹ کیا ہے, فائدہ کیا ہمیں, میں بتاؤں اس پورے ایپیسوڈ کے بعد اسٹار پلس کا جو ایک ڈرامہ چلا ہے, اس کے بعد کیا ہوا, ہم نے حاصل کیا کیا. وہ ملا نصیر الدین سردیوں کے دن تھے, سو رہے تھے تو گلی میں شور ہوا, تو ان کی بیگم نے کہا دیکھیں کیا ہوا ہے باہر. وہ نا سردی کے اندر کمبل اوڑھ کے ٹھٹتے ہوئے باہر گئے, جب وہ باہر گئے تو ایک بندہ آیا بھاگتا ہوا, کمبل ان کا اتار کے لے گیا. وہ اندر آئے, بیوی نے کہا کس چیز کی لڑائی تھی, کہتا وہ کمبل دی لڑائی سی وہ لے گئے نے, ٹھیک ہے. یہ صرف ایٹمی اثاثوں کی لڑائی تھی, ٹھیک ہے. انہوں نے, امریکہ نے ایک جنگ شروع کروائی اسرائیل سے, کیونکہ جس 60 دن کی مہلت پوری ہونے کے بعد کہا یہ جا رہا تھا کہ 24 گھنٹوں میں ایران ایٹمی دھماکہ کر دے گا, ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو رکوایا,
اس کے بعد ایران کے جو وہ ایٹمی اثاثے تھے ان پہ حملہ کر کے ان کو تباہ کیا. میں نہیں کہہ رہا کہ ان کا سارا جوہری مواد تباہ ہو گیا, یورینیم ہو گیا, یہ میں نہیں کہہ رہا, لیکن انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسری جانب ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں اور ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ٹرمپ کی تو 3 دن پہلے کی گفتگو ہے کہ ایران نے ہمیں کہا کہ ہم سے مذاکرات کر کے بات ختم کر لیں. ٹھیک ہے. ایران نے قطر سے بھی کہا کہ ٹھیک ہے کو بات کرتے ہیں, اور اب ہوا یہ کہ ایران کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. اگلے کچھ سال تک وہ ایٹمی بم بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہی ان کا مقصد تھا. اکنامکلی ڈیمیج ہوا نا وہ. لیکن اس میں ایران نے جو گین کیا وہ یہ کہ وہ ایک مضبوط ریاست کے طور پہ سامنے آیا, ایک ایسی ریاست کے طور پہ سامنے آیا جو مشکل وقت میں اچھا ریئیکٹ کر سکتی ہے. اسرائیل کا جو ایک امیج بنا ہوا تھا وہ تباہ ہوا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جنگ میں جو امریکہ کے ہدف تھے وہ اس نے پورے کیے. ایران کا ایٹمی جو وہ تھا پروسیس وہ روک دیا گیا ہے فور فیو ایئرز. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دے ول کین اسٹارٹ اگین. ٹھیک ہے, وہ کریں گے لیکن ٹائم لگے گا. اور اس جنگ میں, آئی ایم سوری 1 منٹ میں لوں گا, دیکھیں کیا ہوا. ایران کا صدر گیا, ایران کا جنرل گیا, پاسداران انقلاب کے 8 جنرلز گئے, 4 سائنسدان گئے, قاسم سلیمانی گیا, چیف آف دا آرمی اسٹاف میجر جنرل علی شادمانی گیا. ٹھیک ہے. ان کا ایٹمی وہ سارا تباہ ہو گیا. ایران کو نقصان پہنچا اور بڑا شدید نقصان پہنچا. ٹھیک ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ جی اس نے ایسے کر دیا, اور وائس ورسا کا کوئی مجھے ذرا فگر دے دے کہ اسرائیل میں کتنی کیجولٹیز ہوئی اس لیول کی. ٹھیک ہے. یہ کتنی تباہیاں ہوئی. یہ ہم آئی واش ہے, میڈیا وار ہے, ہم کہہ سکتے ہیں جی ہم یوں کر دیا یوں کر دیا, لیکن الجزیرہ کو بند کر دیا. ایران نے صرف ایک کام کیا جی کہ ایران نے دنیا کو یہ بتایا کہ جو غیرت مند قومیں ہوتی ہیں نا وہ لڑنا جانتی ہے اور مرنا بھی جانتی ہے. صحیح ہے. پیری پڑھنا نہیں جانتی. ٹھیک ہے. پیری نہیں پڑھتے وہ کہ جی صاحب جی ہم کو رانا جی معاف کرنا, غلطی مارے سے ہو گئی. پتہ نہیں آپ کس کو کہہ رہے ہیں. ابھی تازہ تو ہم نے انڈیا کو جو ہے جواب دیا, پیری ہم کیوں پڑھیں بھئی, ایسا ہو سکتا ہے. میں نے ہم کب کہا ہے, آپ اپنی بدوبدی ہر چیز ہے میں وہ کر, میں نے تو نہیں کہا ایسی کوئی بات کہ جی ہم کیوں پیری پڑھیں. چلے جی ایسی بات نہیں ہے. راج صاحب یہ چلے ٹرمپ کی بہادری یا بڑا پن کہیں, وہ پورے دنیا کا چودھری بنا ہوا ہے تو اس نے اسرائیل کی اور ایران کی صلح کروا دی ہے یا جنگ بندی کروا دی ہے. انڈیا اور پاکستان کا بھی اس نے سیز فائر کروا دیا ہے. گو کہ اس کو مودی نہیں مانتا, وہ کہتا ہے کوئی سیز فائر نہیں ہے. تو غزہ کا کیوں نہیں ہے, اسرائیل اور فلسطین کا کیوں نہیں ختم کر سکتا؟ وہاں پہ تو ابھی تک سٹل ود دا رائٹ مومنٹ ٹل ٹوڈے وہاں پر بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے غزہ میں. دیکھیں اسرائیل دنیا کا ایک ایسا ملک ہے کہ جس کا قومی ترانہ بھی اگر آپ پڑھیں نا اور اس کو ٹرانسلیٹ کر کے, تو اس کے اندر بھی دہشت ہے, اس کے اندر بھی نفرت ہے, اس کے اندر بھی خون خراب ہے. وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا خون ہم بہائیں گے اور پھر جا کے ہمارا مقصد پورا ہوگا. وہ عجیب و غریب, اس کے الفاظ ہی عجیب و غریب ہیں. اچھا ہم عظیم انسان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری عظمت اس وقت پوری ہوگی کہ جب گردنیں اڑیں گی اور سب کا خون بہے گا وغیرہ وغیرہ. دیکھیں شام کو انہوں نے اس کے ترانے کا حصہ ہے کہ شام بھی فتح کریں گے, فلانا بھی کریں گے, عرب بھی کریں گے, عجم بھی کریں گے. آپ صرف ان کا ترانہ پڑھ لیں اور اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے ظالم لوگ ہیں. پھر آگے چل کے پوری جتنی نوجوان نسل ہے, ایون لڑکیوں کو بھی وہاں پہ پابندی ہے کہ وہ ساری فوجی ٹریننگ لیں. ایسے ہی ہے. اچھا آپ دیکھیں نا کہ وہ کس طرح سے تیار کر رہے ہیں پوری قوم کو, اور ان کے عزائم کیا ہے. اسی عزائم کے تحت انہوں نے شام میں ظلم کیا, لبنان میں کیا, عراق میں کیا, پھر ایران کی طرف آئے. ایران نے ایک طرح سے آگے سے بند باندھ دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اب اسرائیل یہ حرکت جو کر رہا ہے یہ نہیں کرے گا. اور رانا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ایران بہت ڈیمیج ہوا. جتنا اسرائیل ڈیمیج ہوا ہے نا اس کی وہاں پہ کھنڈرات بن گئے. کہ میں نہیں کہہ رہا, اسرائیلی میڈیا دکھا رہا ہے, ان کے چینلز اور ان کے جرنلسٹ دکھا رہے ہیں جتنا وہ دکھا سکتے ہیں. تو اس کے مطابق بھی اگر آپ دیکھیں, الجزیرہ دیکھ لیں, CNN دیکھ لیں, کہ وہاں پہ لاشیں ابھی بھی اس سے نکالی جا رہی ہیں. ان کا کچھ 74 سالہ پرانا ایک ڈپارٹمنٹ تھا جہاں پہ پوری سائنس ان کی, ناسا, یہ وہ سارے بیسڈ تھے, وہ سارا انہوں نے اڑا دیا. سینٹ کام پہ انہوں نے سیدھا اٹیک کیا. اس کے بعد نیتن یاہو اور اسرائیلی بریک ہوئے اور ان کی چیخیں نکلی ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں, کہاں سے سیکیورٹی جا رہی ہے, کہاں سے انفارمیشن جا رہی ہے اور کہاں پہ یہ ہٹ کر رہے ہیں. تو ان کو اندازہ تھا کہ یہ جنگ آگے بڑھے گی تو ہماری تباہی اور بربادی ہو جائے گی.
دیکھیں یہ اوورال پوری دنیا نے میسج کیا لیا, اندر کی کہانی کیا ہے, باہر کی کہانی کیا ہے, ہم سارے لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. بات ہوتی ہے پرسیپشن کی کہ اوورال اس جنگ کا میسج پوری دنیا نے کیا لیا. پوری دنیا نے میسج یہ لیا کہ ایران جیت گیا, اسرائیل ہار گیا. یہ میسج ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انڈیا بھی کہہ رہا ہے, انڈین میڈیا کہہ رہا ہے, یہ پوری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے. باقی رہ گئے ٹرمپ صاحب. تو ٹرمپ صاحب اس پہ ونر ہی ونر ہیں. وہ چھوٹے بچوں کی طرح ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں, اور جس طرح انہوں نے یہ میڈیا ٹاک کی ہے وہ ایک طرح سے گالیاں ہی دی ہیں. چھوٹے بچوں کو جیسے گالیاں دیتے ہیں, ٹھڈے مارتے ہیں کہ تم نے بھی غلط کیا, میں تیرے سے بھی ناراض ہوں, تیرے سے بھی ناراض ہوں. اور اس میں دیکھیں ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا کہ ایران کے اوپر پابندیاں تھیں, پاکستان اس کا شکار ہوا. آپ اپنی گیس پائپ لائن نہیں بچا سکے, اور اتنے سالوں سے افتتاح کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے فضل سے ابھی بھی نہیں بچے گی. نہیں, ابھی چائنا کو بھی الاؤ کر دیا, اور پاکستان نے بھی سنا ہے کہ پاکستان کو بھی اجازت مل گئی. اچھا, اب پاکستان گیس بھی لے گا اور آئل بھی لے گا, اور سستا آئل ایرانی سمگل نہیں ہوگا, اب قانونی طریقے سے آئے گا, اور پاکستان میں ریل پیل ہوگی, اور کئی ممالک کو وہ تیل اپنا بیچ سکے گا. دیکھیں نا, ایران کو فائنینشلی بھی فائدہ ہوا نا بہت زیادہ. انفراسٹرکچر تو تباہ ہوا, اب تیل تھوڑا جا بیچیں گے, ساری بلڈنگاں دوبارہ بن جائیں گی. ایسے ہی ہے. چائنا, اور دوسرا بریک تھرو کیوں ہوا, اسرائیل کیوں بھاگا. چائنا نے بیسیکلی اور رشیا نے فائنل سٹیج پہ اپنی مومنٹ سٹارٹ کر دی تھی, اور وہ شامل ہو رہے تھے ایران کے ساتھ پریکٹیکلی جنگ. انہوں نے کہا جی اب آپ سامنے آ کے لڑیں گے, چونکہ امریکہ آ گیا. اس کے بعد نیتنیاہو نے کہا جی بس, اب بس. تو وہ چیختا ہوا, جیسے مودی چیختا ہوا ٹرمپ کے پاس گیا تھا, ایسے ہی وہ چیختا ہوا ٹرمپ کے پاس گیا ہے. ایران نے اپنی ٹرمز کے اوپر یہ سارا معاملہ کلوز کیا ہے. تو دیکھیں اپنی ٹرمز پہ کیا, انہوں نے ریلیف لیا ہے, پابندیاں ختم کروائی ہیں, اور ٹرمپ صاحب نے آئے اور سرنڈر کیا اسرائیل نے. یہ ون سائیڈڈ سرنڈر ہے. صحیح بات ہے. اپنی ویسے دکھ کی بات ہے کہ بہت سے مسلم ممالک ایسے خود بھی ہیں جو کہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیر پاور ہے. کیوں رانا صاحب, ایسا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو ایران پہ سینکشنز ختم ہو رہی ہیں, یہ ایسے ایران نے کیا کر لیا کہ امریکہ ایک دم ہی اس کی ہر بات ماننے پہ تیار ہو گیا. جذباتیت اور اس سے نکل کے نا, آگ کا دریا ٹائپ ناولوں سے نکل کے, اگر ہم ریشنل ہو کے سوچیں تو صرف اتنا ہوا کہ ایران نے یہ انہیں گارنٹی دے دی ہے کہ ہم ابھی اپنا ایٹمی پروگرام جاری نہیں رکھیں گے, جی, جس کے عوض ان کو یہ ساری چھوٹ مل گئی ہے. تو یہ تو بہت سارے ان کو آفر ہے کہ آپ اپنا فریز کر دیں تو ہم آپ کو یوں کر دیں گے, ہم آپ کو یوں کر دیں گے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. تو ایران نے اگر یہ کہا, یہ قطر کو کے ذریعے کہ ہم اپنا ایٹمی پروگرام فریز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے بدلے پھر امریکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے سینکشنز بھی ہم ختم کر دیتے ہیں. یہ شیورٹی دونوں طرف سے. ان کا اصل مقصد ایران کا نیوکلیر پاور نہ بنانا تھا, وہ روک دیا انہوں نے, جو اصل ان کا وہ تھا. میں ویسے بڑا امپریس ہوں کیم جونگ ان سے. ہاں, اس نے ہی ٹیکل دا پریشر, اس نے کہا ٹھیک ہے ہوگا جو ہوگا دیکھ نہیں, وہ تو کہنا رہے مینو بھی دوستوں میرے لائق. اچھا, لیکن میں اس کی نا ہیئر کٹنگ سے زیادہ متاثر ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. جو اس نے ویسے اس نے بڑی ریکویسٹ کی ہے کہ یار مجھے بھی شامل کرو, فٹا رکھ کے اس نے کٹائی ہوئی ہے, وہ بالکل بیلنس ہے. اچھا, لیکن یہاں میں نا دو خواتین کی ضرور تعریف کرنا چاہوں گا. ایک عظمہ بخاری صاحبہ کی, اور ایک ہنا پرویز بٹ صاحبہ کی. ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے پنجاب اسمبلی میں وہ جمع کرائی ہے قرارداد کہ جی امریکہ نے ایران کے جو ایٹمی حساسوں پہ حملہ کیا, یہ بہت ظلم ہے اور زیادتی ہے. اور عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی جب ان سے پوچھا گیا کہ ہم نے ان کو نامزد کیا ہے, تو وہ پہلے ہچکچاتی رہیں, لیکن کیونکہ وہ بہت دلیر خاتون ہے, میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میرا خیال ہے اسے نہیں ملنا چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پنجاب حکومت نے شہباز شریف صاحب کے خلاف بغاوت کر دی ہے, اور ان کے اس فیصلے کے خلاف انہوں نے باقاعدہ قرارداد جمع کرائی ہے. دیکھیں نا, ان کا وزیر اعظم ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جی اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے, اور ان کے ہی صوبے کی کو کہتی ہے کہ نہیں جی اسے نہیں ملنا چاہیے, اور پھر قرارداد بھی جمع ہو جائے. ہم نے تو اپنے قومی سلامتی کمیٹی کے اندر بھی امریکہ کا نام نہیں لیا. تو یہ کتنی بہادری ہے کہ ہم نے پنجاب اسمبلی میں امریکہ کے خلاف قرارداد جمع کرا دیا. ایک منٹ, میری خواہش یہ ہے
स्पीकर मलिक अहमद साहब से कि जनाब सबसे पहले आप इस करारदाद को एड्रेस करें Right. और अमेरिका के खिलाफ करारदाद मंजूर करें। हिना परवेज भट्ट साहिबा ने जितनी बहादुरी का सबूत दिया है, पूरी कौम उनको सलाम पेश करती है, लेकिन ये करारदाद अमेरिका के खिलाफ मंजूर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मंजूर होनी चाहिए, हो जाएगी, आप फिक्र ना करें, मंजूर हो जाएगी। उसके बाद उन्हें पता है कि फेडरल लेवल पे कौन सा जाना दाना है, तुसी पा रहे हो ये ना। पंजाब असेंबली के अंदर ही गोल घूम जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं।